بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہدایت نہ ملنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اس پر قابو کیسے پایا جائے کہ انسان کے دل سے زنگ اتر جائے، دل سے پردہ ہٹ جائے، آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے، اور انسان ہدایت کے دائرے کے اندر آ جائے۔ تو اس پر ہم نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز بنائی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں انہی دو ویڈیوز کا ہم خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے وہ ضروری کیوں ہے؟ ہدایت اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہدایت پر انسان نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ کافر لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے سامنے جب یہ باتیں بیان کی جاتی تھی نصیحت کی، تو وہ یہ کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ کیا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی؟ وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص ان باتوں کو سن کر اگنور کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، سیریس نہیں لیتا، امپورٹنس نہیں دیتا، تو سمجھو وہ عملی طور پر اندر سے دراصل وہ کافر ہے، وہ ایتھیسٹ ہے۔ بظاہر بے شک وہ کلمہ پڑھنے والا خود کو مسلمان کہتا ہو، آئی ڈی کارڈ میں مذہباً اس کا نام جو ہے، اندراج جو ہے وہ اسلام کے خانے میں ہوا ہو، خود کو مسلمان یعنی کہ وہ رجسٹرڈ ہو، لیکن دنیا میں صرف مسلمان کہلا لینے سے نجات نہیں ہو سکتی، لوگوں کے سامنے مسلمان کہلانے سے نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، جو کچھ دل میں ہے، جو انسان عمل کرتا ہے، ہر چیز کو انسان اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہدایت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ نجات نہیں ہو سکتی اگر ہدایت پر نہیں ہوئے، ہدایت اگر قبول نہیں کی۔ تو یہ کافروں کی عادت تھی کہ وہ ہدایت قبول نہیں کرتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا موضوع جو ہے، ٹاپک جو ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ہدایت پر نہ ہوئے، ہم نے اگر ہدایت کو قبول نہ کیا، تو پھر خدا نخواستہ ہمارے لیے پھر جہنم میں جانے کا جو ہے نا وہ کوئی روک نہیں سکتا پھر، کیونکہ قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ انسان کا جو ہے وہ یہ ٹیسٹ لیا جائے کہ کون انسان جو ہے، کون سے انسان، کون لوگ جو ہیں وہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ یعنی کہ اس دنیا میں تو بھیجا ہی اس لیے، یہ پیسہ کمانا، دولت کمانا اور جاب کی فکر کرنا، بیوی بچوں کے لیے جو ہے نا دولت کمانا، یہ ایک ضرورت ہے، زندگی کا مشن نہیں ہے۔ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مشن سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ بس پڑھو لکھو، دنیا میں بڑے آدمی بنو، اور بڑے آدمی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ پیسہ دولت کماؤ، بڑے عہدے پہ فائز ہو جاؤ، اور زندگی اچھی گزر جائے، بس تم کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ سوچ آج کل کے لوگوں کی بنی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ اصل جو ہدایت ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ کافروں کی طرح ہی گزرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کافروں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کھا لیا، پی لیا، پیسہ دولت کما لیا، عیش و عشرت کر لیا، مزے کی خوشحال زندگی جی لی، ٹھیک ہے، دنیا کی سیر کر لی، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، مزے کر لیے دنیا میں، بس کامیاب ہو گئی، یہ جناب کامیاب، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ کافروں کی زندگی تو ایسے ہوتی ہے۔ ہندوؤں کی زندگی، اب یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ہندوؤں کے ولاگز ہیں، انگریزوں کے ولاگز ہیں، وہ اپنی لائف سٹائل کلچر شو کرتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں۔ تو ان کی لائف سٹائل کو دیکھنے سے آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے، بس کھا لیا پی لیا، مزے کر لیے دنیا میں، سیر و صحت کر لی، بس ٹھیک ہو گیا، پیسے دولت کما لیے، مہنگی مہنگی چیزیں لے لیں، پیسے اڑا لیے، بڑا فخر کر لیا کہ ہماری زندگی بڑے عیش و عشرت میں ہے، بڑے آرام میں ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کافروں کی زندگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ دنیا میں کھا لیں پی لیں اور دنیا کے جو ہے نا چند روزہ مزے اٹھا لیں، بالآخر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں جانے والے ہیں۔ تو مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اس کا تو ایک اختتام ہے۔ وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور مومن مسلمان کا اصل فیوچر وہ ہوتا ہے، اصل مستقبل وہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ اس دنیا میں لوگ
کہتے ہیں جی ہمیں تو بڑی فیوچر کی فکر ہے، ہمیں بڑی مستقبل کی فکر ہے. تو وہ مستقبل کیا ہوتا ہے؟ وہ چند سال کا مستقبل ہوتا ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال کا بڑھاپے کا مستقبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ بڑھاپے میں قدم رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر چند ہی سالوں میں انسان مر جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے کوئی انسان اس دنیا میں نہیں رہتا، اور میکسیمم ایج 100 تک بھی مشکل سے لوگ پہنچتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو فکر کرنی چاہیے مومن کو. مومن کا اصل مقصد اور فیوچر جو ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن شریف کا اصل موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں احکامات دیے ہیں، باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہدایت پر قائم رہتے ہوئے. تو ہدایت اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہدایت پر انسان نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا پھر. ٹھیک ہے، اس دنیا کی ترقی خوشحالی چند روزہ ہے، اس کے بعد پھر سیدھا جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے. اور پھر بخشش نہیں ہوگی. انسان بعد دفعہ دھوکے والے خیال اس کے دل میں آتے ہیں کہ چلو جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے جی، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی اگر آپ نے ساری زندگی اس نیت سے گزارنی ہے کہ آپ نے گناہ کرتے رہنے ہیں اور اینڈ میں جا کے توبہ کرنی ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسوں کی میں توبہ ہی قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ تو ایسی ہوں کہ توبہ قبول ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا توبہ وہی قبول ہوگی کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، تو آپ نے اسی وقت توبہ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، فوری طور پر اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، بری لائف سٹائل چھوڑ دینی ہے. تو اس لیے ہدایت پر آنا بہت ضروری ہے. اور ہدایت پر کون لوگ نہیں آتے؟ صرف وہ لوگ جو کافر ذہنیت رکھتے ہیں، کافرانہ سوچ رکھتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد بس صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مزے اٹھا لیں، دنیا کے مزے حاصل ہو جائیں، دنیا کی ترقیاں خوشحالیاں حاصل ہو جائیں. تو یہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کافرانہ سوچ رکھتے ہیں، وہ پھر ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے. تو اب آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہدایت جو ہے وہ نہ ملنے کی وجوہات. تو ہم نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں اس پر اور کسی قدر روشنی ڈالی ہے. تو آج کی ویڈیو میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت انسان کو اس لیے نہیں ملتی کیونکہ وہ خود ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتا. اس کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی. اس کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی کہ وہ یہ جانے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. یہ تڑپ نہیں ہوتی اس کے دل میں، جس کی وجہ سے وہ پھر نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ اللہ سے کچھ دعائیں مانگتا ہے ہدایت کی. ہاں، اپنے مطلب کے لیے ضرور نماز پڑھ لے گا کبھی کبھار کے، اس میں ہم اللہ سے کچھ دنیا کی چیز مانگ لیں. جیسے دنیا میں آپ دیکھے ہوں گے ایسے لوگوں کو کہ جو درباروں پہ جاتے ہیں، اپنے بزرگوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ دعا کر لو کہ ہمیں دنیا میں فلاں چیز حاصل ہو جائے، ہم دنیا میں کچھ کامیاب ہو جائیں. تو وہ اپنی غرض کے لیے کسی اپنے بزرگ کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے. دعا کر لیں ہمارا بیٹا ہو جائے، بیٹا نہیں ہو رہا، ہمیں دنیا کی کوئی فلاں چیز مل جائے. ٹھیک ہے، یا ہمارا بچہ ہے یہ باہرلے ملک چلے جائے، وہاں پہ اسی کچھ کامیابی حاصل ہو جائے، اس کے لیے دعا کرانے چلے جاتے ہیں اپنے بزرگوں کے پاس. تو یعنی کہ وہ دین کو بس دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دنیا مل جائے. تو نماز بھی اگر کبھی کبھار پڑھ لی تو نماز میں بھی بس دنیا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا دے دے، بس دنیا دے دے. تو یہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ بس یہاں پہ آ کے تو بس دنیا ہی مانگتے رہو، دنیا ہی مانگتے رہو. ٹھیک ہے، بلکہ دعا کیا سکھائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ عطا فرما. اور حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو. ہمیں وہ والی زندگی دنیا کی وہ والی بھلائیاں عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے ہمیں آخرت کی حسنہ بھی مل جائے. ٹھیک ہے نا، وہ تبھی ملے گی جب دنیا میں آپ نیکی تقوی والی زندگی گزارو گے. یہ ہے دنیا کی حسنہ. تو اب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کو بھی بعض دفعہ دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بس دنیا ہی مانگتا رہے اور یہ دنیا اس کے لیے جنت بن جائے. یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ آزمائش امتحان کی جگہ ہے. تو جو لوگ اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں وہ پھر گمراہ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے جنت نہیں ہے، یہاں پہ آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امتحانات ہیں. تو جیسے کہ میں نے بتایا زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا، دولت کمانا، دنیا میں عیاشی، اپنی زندگی کو اچھا بنا دینا، یہ مقصد نہیں ہے. اس پر تو ہندو بھی کام کر رہا ہے، کافر بھی کام کر رہا ہے، یہودی بھی کام کر رہا ہے، عیسائی بھی کام کر رہا ہے، ایتھیسٹ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ بھی اس پر کام کر رہا ہے. وہ بھی اپنی زندگی دنیا بہتر بناتا ہے، پیسہ دولت کماتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کافرانہ لائف سٹائل ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو ضرورت ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، ضرورت ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کو سمجھنا ہے کہ جیسے قرآن شریف میں فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ بس 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، یہ عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں بندگی غلامی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کا ہر کام کرو، چاہے پیسہ کمانا، دولت کمانا، شادی کرنا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے تابع رہ کر اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کرنا ہے، یہ ہے عبادت غلامی۔ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہدایت کیوں نہیں ملتی انسان کو؟ کیونکہ انسان کے دل میں، جیسے کہ میں بتایا، ہدایت کو پانے کی تڑپ نہیں ہوتی، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے دنیا کی، کہ دنیا ہمیں مل جائے، دنیا میں کامیابی مل جائے، یہ تڑپ ہوتی ہے۔ تو ہدایت نہیں مل سکتی ایسے بندے کو کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں تو ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں، مگر وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے۔ جو دنیا چاہتے ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، اگر وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دنیا کے لیے بڑی کوششیں کرتے رہتے ہیں، محنتیں کرتے رہتے ہیں، تو انہیں دنیا مل جاتی ہے، لیکن جہنم میں وہ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس لیے دنیا نہیں چاہنی صرف، ٹھیک ہے نا، اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہنی ہے، اللہ کی رضا چاہنی ہے، اصل مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دل میں اگر یہ چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ہدایت دے، تو پھر یہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دل میں یہ تڑپ ہو، یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ اب جب یہ خواہش پیدا ہو گئی نا، تو اب پھر دوسرا سٹیپ یہ اٹھانا ہے کہ اس ہدایت کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ یعنی جیسے انسان کہتا ہے، میں آپ کو ایک مطلب دنیاوی مثال ہے، یہ اکثر دیتا رہتا ہوں یہ مثال، کہ ایک انسان کہتا ہے یار میں دولت مند بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، تو اس کے لیے ظاہر ہے اس نے کچھ تدبیر اختیار کرنی ہوتی ہے نا، تبھی جا کے وہ دولت مند بنے گا۔ اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اچھا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، کچھ تدبیر اختیار کرنی۔ اسی طرح جب ایک انسان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ وہ ہدایت پر آنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر زندگی کا تو مقصد یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا چاہنی ہے آپ نے، تو جب زندگی کا مقصد یہ ہے تو آپ کے دل میں جب تک تڑپ پیدا نہیں ہوگی ہدایت قبول کرنے کی، تب تک آپ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے، تب تک آپ جو ہے نا، آپ کی زندگی کافروں والی ہے، ٹھیک ہے، کھا لیا پی لیا، جاب کر لی، پیسہ کما لیا، دولت کما لیا، سیر سپاٹے کر لیے، ٹھیک ہو گیا، یہ کافرانہ زندگی ہے، جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، جس زندگی میں اللہ کی مرضی نہ ہو، جو زندگی اللہ کے احکامات کے تابع نہ ہو، اپنی منمانی ہو، اپنی مرضی ہو، تو وہ کافرانہ زندگی ہوتی ہے، اور ایسا انسان سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ تو اس لیے تڑپ ضروری ہے، پہلے اس کے دل میں تڑپ ہو کہ ہدایت میں نے حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ کی رضا چاہنی ہے، مجھے جنت چاہیے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک بندے کو ہدایت کسی صورت نہیں مل سکتی۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اختیار کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اختیار کرتے ہیں، ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ تو جد و جہد کیا ہے؟ جد و جہد اختیار کرنی ہے نا، تدبیر اختیار کرنی ہے، تدبیر نہیں کرو گے اختیار تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ صرف مسلمان ہو گئے ہو یا سچے مذہب پر پیدا ہو گئے ہو، آپ کے والدین مسلمان ہیں تو بس یہ آپ بخشے جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمل کرنا ہے، اللہ کی طرف جستجو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی رضا چاہنی ہے، ایسے نیک اعمال کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جن کا۔ تو اس لیے سب سے پہلے جیسے کہ میں بتایا، دل کی تڑپ، ٹھیک ہے، دل کے سچے دل سے یہ آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے، ریاکاری والی چیزیں نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دکھانا ہے صرف۔ دنیا میں تو انسان لوگوں کو دکھاتا ہے نا، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، دنیا میں کمپٹیشن ہے، اسپورٹس کمپٹیشن ہے، ایجوکیشنل کمپٹیشن ہے، کچھ بھی ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اتنے نمبر لے لیے تو میں اس میں پاس ہو گیا تو میری یہ پوزیشن آ گئی، وہ دنیا میں یہ چیزیں دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حساب کتاب نہیں لینا کہ تمہارے کتنے نمبر آئے، تم نے کیا پوزیشن حاصل کی، تمہیں دنیا میں کتنی عزت ملی، ٹھیک ہے، تم امتحان میں پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی چیزوں کا نہیں پوچھنا، یہ ہم اپنے لیے ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا بہتر بنانے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے تو اعمال صالحہ کا پوچھنا ہے۔ تو اس لیے فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو ہے نا ہدایت حاصل کرنی ہے، ہدایت پانی ہے، تو اس کے لیے سچی تڑپ، ریاکاری والی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے، لوگوں کے سامنے نیک بننا ہے۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک بننا ہے کہ جی ہم اب نیک بھی بن گئے، اب ہم جو ہیں وہ
دین کا بڑا علم حاصل کر رہے ہیں ہم، جی بڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ دین ایک ایسی چیز ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نیک اعمال اختیار کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے ہوتے۔ اس لیے سچی تڑپ دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ دوسرا سٹیپ پھر یہ ہے کہ ہدایت جب اب تدبیر اختیار کرنی ہے نا، تو تدبیر اختیار کرنے کے لیے آپ نے اب وہ تمام تدابیر اختیار کرنی ہے جس سے آپ ہدایت کو پا لیں۔ سب سے پہلی چیز، مختلف سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے برے دوستوں کو چھوڑ دینا ہے۔ برے دوست وہ ہیں جو بد عمل ہیں، جو آلریڈی کافرانہ لائف سٹائل گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی سوچ کافرانہ ہے، کافروں والی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں موج مستیاں، عیش و عشرت، مزے کرنا، بس یہی سوچ ہے جن کی۔ ایسے لوگوں سے ہٹ جاؤ، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرو، ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ بری صحبت کا اثر ہوتا ہے جب انسان برا ہوگا تو انسان جو ہے نا پھر وہ برائی والی سوچ اس کے اندر بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، طبعی چیز ہے۔ تو برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو بری عادتیں انسان کے اندر آئی ہوئی ہیں، جو بری عادتیں انسان کے اندر آئی ہوئی ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ جو گناہ ہیں انسان کے اندر ان کو چھوڑنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نمازیں پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو یہ گناہ ہے نا، اس گناہ کو چھوڑنا ہے، نمازوں پر لوٹنا ہے، نمازوں پہ واپس آنا ہے، نمازیں شروع کرنی ہے 5 وقت کی۔ تو اب اگر انسان کے برے دوست ہوں گے جو نمازی نہیں ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، بس ہر وقت کھیل کود تماشے اور ہنسی مذاق اور بس دنیا کے مزے، یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پیسہ دولت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بس پھر آپ ان کے ساتھ وہی باتیں کرو گے، اور اب آپ نماز کا ٹائم آئے گا آپ نماز نہیں پڑھو گے، کیونکہ آپ سمجھو گے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو دوست مجھ سے باتیں کر رہے ہیں نا جس قسم کی، وہ زیادہ ان کو امپورٹنس دینی ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، تو پھر آپ اپنا نماز کا ٹائم ضائع کر لو گے، نماز پڑھنے کی آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے برے دوستوں کو جہاں چھوڑنا ہے وہاں بری عادتوں کو بھی چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو نمازوں پر لوٹنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھنی ہے۔ اور نماز کے پھر جو ہے نا کس طرح پڑھنی ہے، نماز کے پھر حقوق ہیں کہ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنی چاہیے، خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے، اللہ سے ڈر ڈر کر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور تسلی سے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نماز بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھے گا تو پھر بری باتوں اسے یاد آئیں گی کہ میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں نا، میری زندگی تو اللہ کے لیے، تو اب میں نے برے کام چھوڑنے ہیں۔ تو جو روزانہ کی بنیادوں پر اس کی یاد دہانی ہوتی رہے گی، اس کو نصیحت یہ نماز ہی کرتی رہے گی کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو انسان کی جو ہے نا مطلب ایک قسم کی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ اس نے زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، تو وہ برائیوں بدیوں سے یوں بچ کر رہتا ہے۔ تو کیا ہے کہ بری صحبت کو چھوڑنا ہے، برے لوگوں کو، برے دوستوں کو چھوڑنا ہے جن کی زندگی کا مقصد بس جو ہے نا کھیل تماشے ہیں، ہنسی مذاق ہے، کھانا پینا ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو دوست بنانا ہے کہ جو کہ نمازی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ نمازی ہونے چاہیے، پرہیزگار ہونے چاہیے، اللہ سے مخلص ہونے چاہیے، اللہ کے دوست ہونے چاہیے۔ جیسے میں مثال کے طور پر چند ایک آیتیں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 139، اس میں بھی فرمایا، اس کا اردو ترجمہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں تو کیا وہ ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ مثلاً کافر لوگ ہیں لیکن دنیا میں بڑا ان کا اسٹیٹس ہے، بڑی جاب ہے، بڑی پوزیشن ہے دنیا میں، تو لوگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، یار ان سے دوستی کرتے ہیں، یار یہ ان کا بڑا اسٹیٹس ہے دنیا میں تو ہماری بھی بڑی عزت ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا یہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمائی ہے کہ آپ دنیا کی عزت کے لیے ایسے لوگوں سے دوستی کرو۔ ایسے پھر سورہ نساء آیت نمبر 144 ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے کہ اے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ اسی طرح پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی
اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بناؤ۔ فرمایا کہ اہلی کتاب کو بھی دوست نہیں بنانا، اور کیونکہ وہ بھی کافر ہیں، اور فرمایا کافروں کو بھی دوست نہیں بنانا۔ اور کافر سے جیسے کہ میں نے بتایا کون لوگ مراد ہیں، کہ جو بعض ایسے جو مسلمان ہو کر بھی اللہ کے نافرمان ہیں، جو مسلمان ہو کر بھی بے نمازی ہیں، بد عمل ہیں، اللہ کے احکامات سے لاپرواہ ہیں، ٹھیک ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا۔ تو بتایا بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یعنی مذاق بنایا ہوا ہے، دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ ان کے سامنے آپ دین کی باتیں کرو، اللہ رسول کی باتیں کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی باتیں کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے سیریس نہ لینا، ایک چیز کو کھیل سمجھنا، کھیل بنانا۔ تو کافر لوگ کیا کرتے ہیں، دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے بس۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے فرمایا جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو، یعنی نماز کے لیے بلاتے ہو، ٹھیک ہے، اذان جو ہے یہ بھی لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے نا۔ تو جب نماز کے لیے تم بلاتے ہو کہ آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، امپورٹنس نہیں دیتے، اپنی دنیا کی موج مستیوں میں لگے رہتے ہیں۔ کیا ان کی صفات کیا ہوتی ہیں کہ یہ کافر لوگ دنیا کی موج مستیوں میں، اگر وہ دولت کما رہے ہیں، اگر پیسہ کما رہے ہیں، اگر جاب کر رہے ہیں، بس اسی میں لگے رہیں گے، نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ ان کی نشانی ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 80، اللہ فرماتے ہیں تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ یہ بعض منافق لوگ جو تھے نا، ان کی طرف اشارہ کہ وہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود وہ کافروں سے دوستی رکھتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے بہت برا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو یہ کافروں کو دوست بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے یار یہ تو بڑی معمولی بات ہے، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ دین کی بنیاد اس پر ہے، دین کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ آپ نے برے لوگوں کو، کافروں کو دوست ہی نہیں بنانا۔ ہاں بزنس معاملات ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی تجارت کا معاملہ ہے، کہیں آپ جاب کر رہے ہو، وہاں کافر لوگ بھی جاب کر رہے ہیں، تو وہ تو آفس کے معاملات میں بات چیت آپ کی ہو رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آفیشیل میٹر ہے۔ آفیشیل میٹر میں بات چیت کرنا، ڈیلنگ کرنا، چیز فروخت کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ دوستی نہیں ہے، وہ تو ایک بزنس ہے نا، وہ دوستی نہیں ہے۔ دوستی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں دوست بنا لیا، اب ان لائف سٹائل آپ کا اس طرح کا ہو گیا، ٹھیک، بڑی گہری یاری ہو گئی، ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا، زندگی ان کے ساتھ گزارنا ہر وقت، جو وہ بات کر رہے ہیں، جو سوچ ان کی ہے وہ سوچ آپ کی ہو جانا، یہ ہے دوستی۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کافروں کو سے دوستی کرتے ہیں، اللہ ان سے ناخوش ہے، راضی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ عذاب میں بھی رہیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 81 ہے، اور اگر وہ اللہ پر، اب یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقین کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، جی ہم تو مسلمان ہیں، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ، اللہ فرماتا ہے اگر وہ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے اس پر یقین رکھتے، تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے۔ نہیں، کتنی ایک معقولی بات ہے جو کہ سمجھنی چاہیے کہ جی اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول پر ایمان رکھتے ہو، کتاب پر ایمان رکھتے ہو، قرآن پر، تو ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں، فاسقون، منہم فاسقون، کیا فرمایا، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، کہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے، نافرمان، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، بات نہیں مانی، نمازیں نہیں پڑھنی، اللہ کا فرماتا ہے، حکم دیتے کافروں کو دوست بناؤ، جی کافروں کو دوست بنانا ہے، جی اپنا مطلب ہے چاہیے ہمیں، اس سے ہماری عزت ہوگی، ہمارے مفادات پورے ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح پھر ایک آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 16، اس کا ترجمہ ہے، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمائش لینی ہے ہر انسان کی، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بغیر آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے
اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ یہ ہے امتحان کہ کیا تم اللہ کے راستے میں جد و جہد اختیار کرتے ہو؟ کیا اللہ کے راستے میں تم نمازیں پڑھنا ہے، دین کا علم زیادہ کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے راستے میں نیک اعمال اختیار کرنے ہیں؟ یہ ہے جہاد۔ اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی سے دوستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی یہ چیزیں تو ظاہر ابھی نہیں ہوئیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ تو واقف ہے، اللہ تو واقف ہے، لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی اب آپ اپنے کافروں کو دوست نہیں بنانا، تو اب وہ آپ کے کافر دوست بڑے ہی بچپن کے دوست ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں جناب، ان کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہو، فٹ بال کھیلتے ہو، بڑی گیمز کھیلتے ہو، جی بڑے مزے کرتے ہو، جب بھی آپ سے ملتے ہیں وہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن وہ ہیں اب، پہلے بچپن کی بات اور تھی، اب بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ کافر ہیں، وہ بے نمازی ہیں، وہ بدعمل ہیں۔ تو اب آزمائش یہ ہے کہ اب آپ اپنی محبت کی وجہ سے ان کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے، اور کیا اللہ کی محبت آپ کو زیادہ ہے یا ان لوگوں کی محبت زیادہ ہے؟ اگر اللہ کی محبت ہے نا تو پھر آپ نے اللہ کی محبت کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کو وارننگ دے دو، تبلیغ کر دو، مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کون اللہ رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے۔ تو اللہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو دوست بنانا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنانا ہے، اور مومنوں کو دوست بنانا ہے، کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ اسی طرح پھر سورۃ الفرقان آیت نمبر 26 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے اے کاش کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، رسول کے طریقے پر چلے ہوتے۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو جہنمی لوگ ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے لوگ یہ بات کریں گے، جہنمی لوگ کہیں گے کہ کاش میں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی، رسول کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری آیات ہیں قرآن شریف میں۔ اس طرح مثال کے طور پر یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 36، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان اس کو رستے سے روکتا رہتا ہے، سیدھے رستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیدھے رستے پر جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے کو اگنور کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، نہیں مانتا، نہیں سنتا نصیحت، اسلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، یہ اللہ کی یاد سے اس نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر شیطان مسلط کر دیتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہوتا ہے، اور وہ پھر انہیں گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں۔ اسی طرح پھر سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ میرے دشمنوں کو، اپنے اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو بے نمازی ہے، جو بد کردار ہے، جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے دوست نہ بناؤ، اور فرمایا اپنے دشمنوں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ تو آپ مومن ہو، آپ کا دشمن کون ہے؟ جو کافر ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ وہ ایسے دشمن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دوستی کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، وہ آپ کو بدعمل بناتا ہے، اپنی طرح کا وہ بدعمل بناتا ہے، اس لیے وہ آپ کو دشمن ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ مل جاؤ گے، اس کے راستے پہ چلو گے، تو وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، اس لیے وہ آپ کو دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ اب یہ بعض ایسے منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ جن میں یہ چیز بھی پائی جاتی تھی کہ وہ باوجود مسلمان ہو جانے کے وہ کیا کرتے تھے کہ دوستی کے پیغام بھیجتے تھے کافروں کو۔ اللہ فرماتا ہے تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ تمہارے پاس جو حق آیا ہوا ہے کہ نمازیں پڑھو، نیک اعمال اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرو، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، وہ اس کے منکر ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں جی ہم تو اپنی مرضی کریں گے، لیکن تم پھر بھی ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو کہ ہم تمہارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔
ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر حکم فرمایا ہوا ہے کہ آپ نے دوست نہیں بنانا کافروں کو۔ کافر کون ہیں؟ جو بے نمازی ہیں، جو بد عمل ہیں، جو چور ہیں، جو بددیانت ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا کرتے ہیں، جو مال و دولت کرتے ہیں، جو دنیا کی عیش و عشرت اور خوشحالی اور بس اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے بیٹھے ہیں، نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کافروں والا لائف سٹائل ہے، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ بزنس کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، وہ الگ بات ہے، اس میں صرف آپ دوستی نہیں کر رہے ہو، اس میں صرف آپ باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تجارت کی بات ہے، کوئی جاب کی بات ہے، آفیشیل بات ہے، بس وہی۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی ان سے دوستی گہری نہیں کرنی، ان کا لائف سٹائل اختیار نہیں کرنا، ان سے محبت بھی نہیں کرنی۔ تو ان آیات سے ثابت ہے۔ تو اب بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ نے، انسان نے اگر ہدایت کو قبول کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اندر تڑپ ہونی چاہیے ہدایت کو قبول کرنے کی۔ اور جب تڑپ ہے تو اللہ سے وہ دعا بھی مانگے اور پھر سٹیپ تدبیری اختیار کرے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، انسان کہتا ہے میرے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، وہ دعا بھی کرتا ہے یا اللہ مجھے دولت دے دے، لیکن کیا وہ صرف دعا ہی کرتا ہے یا تدبیر بھی اختیار کرتا ہے؟ وہ تدبیر بھی اختیار کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، بزنس سٹارٹ کرتا ہے، کچھ محنت کرتا ہے، عملی جد و جہد کرتا ہے تاکہ وہ مالدار ہو جائے۔ اسی طرح جب انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے اور اس کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے ہدایت کی، تو اس نے عملی تدبیر اختیار کرنی ہے۔ اور وہ عملی تدبیر کیا ہے؟ برے دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور پھر گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، جو گناہوں کا لائف سٹائل انسان کا ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ اگر بے نمازی ہے تو اس عادت کو چھوڑنا ہے، نمازی بننا ہے۔ اگر شراب پیتا ہے تو شراب کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ سگریٹ نوشی ہے، یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے کیونکہ یہ انسان کے اپنے جسم کو نقصان دیتی ہے۔ تو جسم تو اللہ کی امانت ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس کو کیوں انسان نقصان دے؟ یہ بھی کفر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کفر ہے کہ جو انسان سگریٹ، جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ ریسرچ، میڈیکل ریسرچ انفارمیشن موجود ہے کہ یہ پھیپھڑوں کو، جسم کو نقصان دیتا ہے، اور پھر بھی انسان سگریٹ پیتا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص میں سمجھتا ہوں وہ کافر ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے۔ ایسے انسان اگر بد نظری کرتا ہے دوسرے، یعنی کہ گناہوں میں ملوث ہے، تو وہ ان تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ ہے عملی قدم۔ تو ہدایت نہیں مل سکتی اگر ان کو چھوڑو گے نہیں، ان کو چھوڑنا ہے تبھی ہدایت مل سکتی ہے۔ برے دوستوں کو چھوڑ دیا، اب گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑ۔ اچھا اب دیکھیں، بعد دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان میں ایک عادت پختہ ہو جاتی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایڈکٹ ہو جانا، عادی ہو جانا، نشے کا جیسے عادی ہو جاتا ہے بندہ، ایسے ہی بہت سارے گناہوں کا بندہ عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عادی ہو جاتا ہے بندہ۔ اب اس عادت کو کیسے چھڑایا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صحبت صالحین اب اختیار کرنی ہے۔ برے دوستوں کو چھوڑ دیں، صحبت صالحین اختیار کریں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں، علماء دین کو دوست بنائیں، ٹھیک ہے، نمازی لوگوں کو دوست بنائیں۔ پھر گھر میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل کرتے ہیں تو اس میں اب آپ نے اچھی باتیں دیکھنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے نیک لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہے، علماء دین کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ مفتی مینک صاحب ہیں، انگلش میں ان کے خطابات ہوتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجہ کے، وہ بھی عالم دین، تو ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ تو یہ علماء دین کی ویڈیوز دیکھا کریں، نیک لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کوئی سیر و تفریح کی ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی ولاگنگ دیکھنی ہے، تو ایسی ویڈیوز دیکھنی ہے کہ جس میں کوئی لغویات نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گناہ کی بات نہیں سکھائی جا رہی، ٹھیک ہو گیا۔ ایسی چیزیں آپ دیکھیں جس میں انفارمیشن ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کہ جو اسلام میں جائز ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ اگر آپ نے ان چیزوں کو کے بجائے اگر آپ دوسری چیزیں دیکھیں گے کہ جس میں بے پردگی ہے، فحاشی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ بھی برا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ دوست جیسے کہ ریئل لائف کے دوست ہوتے ہیں، ایسے ہی سوشل میڈیا پر اگر آپ نے برے لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کے چینل اور ولاگز دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے برے دوست ہیں۔ اور متاثر نہیں ہونا کہ بڑے سبسکرائبر ہو گئے ان برے لوگوں کے، جو ملینز میں ان کے سبسکرائبر ہیں، ویوز ہیں، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو میں بھی دیکھ لوں۔ بھئی آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ دنیا گمراہ ہے، دنیا جہنم میں جا رہی ہے، تو کیا آپ نے بھی جہنم میں جانا ہے؟ متاثر نہیں ہونا کسی کے ویوز سے اور سبسکرائب سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہمیشہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے، وہ حق کا انکار کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بھی آپ نے نیک لوگوں کو دیکھنا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی محمد اکمل صاحب ہیں، نعمان علی خان صاحب ہیں، مفتی مینک صاحب ہیں، اور بہت سارے اچھے علماء کرام انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ انہیں آپ سنا کریں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، انہی کے ولاگز دیکھا کریں، انہی کی ویڈیوز دیکھا کریں۔ باقی انفارمیشنل ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیک چیزیں، اچھی چیزیں دیکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو برائیوں کا ایڈکشن انسان کو ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی چھوٹے گا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھی نیک باتیں سنیں گے، علماء دین کی باتیں سنیں گے، نیک باتیں سنیں گے، تو آہستہ آہستہ پھر آپ کے دل سے زنگ دور ہوتا جائے گا، پردہ ہٹتا جائے گا۔ اور دین کا علم زیادہ کرنا ہے، دین کا یہ نہیں کہ آپ نے گناہ چھوڑ دیے، نمازوں پہ آ گئے، تو اب دین کا علم آپ نے حاصل ہی نہیں کرنا، وہ پھر آپ دوبارہ گناہوں میں چلے جائیں گے۔ علم ضروری ہے، وہ ہے قرآن کا علم، وہ یہی اس طریقے سے آئے گا، علماء دین کو سنتے رہنا ہے آپ نے،
ٹھیک ہے، علماء دین کو آپ نے سنتے رہنا ہے. ایسے جو فتنہ پھیلانے والے علماء دین ہیں، جو ہر وقت جن کا کام ہوتا ہے جھگڑا پھیلانا، جھگڑا کرنا، ایسے لوگوں کو آپ نہ سنیں. ٹھیک ہے، ان علماء کو سنیں جو کہ بالکل امن پسندی سے اسلام کا درس دے. تو اس طریقے سے اپنا دین کا نالج زیادہ کریں اور روزانہ کی بنیادوں پر دین کا علم سیکھا کریں. خود بھی قرآن پڑھنے ہیں، اپنے ترجمے سے اردو ترجمہ پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ کے دل سے جو زنگ ہے نا گناہوں کا وہ ہٹتا چلا جائے گا جوں آپ کا علم زیادہ ہوتا جائے گا. قرآن کو آپ اردو ترجمے سے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں آپ سرچ کر لیں. علماء دین نے ان کے بارے میں تفاسیر یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گی. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لانا ہے. ٹھیک ہے، برے دوستوں سے قطع تعلقی آپ نے کر لینی ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ عملی تدابیر ہیں جو کہ آپ نے اختیار کرنی ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. ہدایت تو اس چیز کا نام ہے نا، ہدایت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بھئی میرا فرقہ یہ تو تیرا فرقہ وہ، تو میں جنتی تو تیرا فرقہ جہنمی. یہ اس چیز کا یہ ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو فرقہ والی بحث ہے، فرقوں والی، اور دوسرے فرقوں کو کافر کہنا، بہت زیادہ اچھے علماء یوٹیوب پر موجود ہیں. اور اس کا آپ کو اندازہ کیسے ہوگا کہ وہ خالصتاً قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. وہ فتنہ نہیں پھیلاتے کہ وہ مولوی ایسا تو وہ مولوی ایسا تو وہ ایسا تو وہ فرقہ جہنمی تو وہ ایسا، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تو بس یہی ہے خلاصہ کہ جی گناہوں کو چھوڑنا ہے. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، موت آ گئی تو آپ کا خیال ہے کہ بخشش ہو جائے گی، نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ادھر ہی اسی زندگی میں آپ نے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے کو چھوڑ دینا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، بری صحبت کو چھوڑ دینا ہے، برے دوستوں کو چھوڑ دینا ہے، نیک لوگوں کو دوست بنانا ہے. ٹھیک ہے، علماء دین کو سننا ہے، سوشل میڈیا پر بد نظری نہیں کرنی، قرآن پڑھنا ہے، علم زیادہ کرنا ہے. ان چیزوں کو فالو کرنا ہے تو ہدایت آپ کو ملے گی انشاءاللہ. لیکن اگر یہ تدابیر آپ اختیار نہیں کریں گے اور صرف یہ کہیں گے کہ جی بس مجھے ہدایت ملنی چاہیے، اور آپ دعا کریں گے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور تدبیر اختیار نہیں کریں گے، اور پھر کہیں گے اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، اب اللہ کی مرضی ہے، تو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قانون بنایا ہوا ہے کہ جو آپ کو چاہیے اس کا ایک آپ نے اس کے لیے سبب اختیار کرنا ہوتا ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، حاذ الہدا، یہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے. تو ہدایت جب آپ ہدایت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، تو آپ قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو. اور اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، برے لوگوں کو چھوڑنا ہے، برے دوستوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، نیک اعمال اختیار کرنے ہیں، اپنا دین کا علم زیادہ کرنا ہے، علماء دین کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کونوا مع الصادقین. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن ہی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے. تو اب آپ قرآن کو پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، اور کہو گے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور آپ سیدھا جہنم میں جاؤ گے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، ٹانگیں دیے، دماغ دی، اس کے لیے آپ دنیا تو کما رہے ہو، دنیا کی محنت تو بڑی کر رہے ہو، دنیا کے لیے تو بڑی آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو، ڈگری لے رہے ہو، دنیا کی تو بڑی فکر ہے آپ کو. لیکن ہدایت کے لیے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ قرآن کھول کر پڑھو. ہدایت کے لیے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر عالم دین کی پوری اسپیچ سن لو. اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہدایت کی، آپ کو صرف دنیا کی فکر ہے. اگر یہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ جھوٹ بولتے ہو کہ آپ کو ہدایت چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہی نہیں ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے جد و جہد اختیار نہیں کرتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں جد و جہد اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے نا، تدبیر اختیار کرتا ہے، یہ تمام تدابیر ہیں جو میں نے بیان کی، ان کو اختیار کرتا ہے، اسے ہم ہدایت دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.